کے سلسلے میں جو آج سیکریٹریٹ میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کافی بہتر نظر آیا۔ پونم پربھاکر صاحب کی صدارت میں یہ اجلاس چلا۔ محمد علی شبیر صاحب کے علاوہ مجلس امین کے ارکان اسمبلی جعفر حسین معراج، ذوالفقار علی، مبین صاحب، کوثر محی الدین صاحب، واجد حسن صاحب اور ریاض الرحمن افندی MLC کے علاوہ وقف بورڈ کے صدر نشین عظمت اللہ صاحب، کمشنر پولیس شیوانند صاحب اور دیگر محکمہ جات کے ذمہ داروں نے اس میں شرکت کی۔ اوور آل میٹنگ جو ہے ٹھیک رہی۔ دیکھنے میں آیا کہ کوثر محی الدین صاحب اور جعفر حسین معراج صاحب نے محرم کے سلسلے میں کافی تفصیلی روشنی ڈالی۔ عاشقانہ جات کے سلسلے میں حکومت پہ بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کا زور دیا اور ان کے ہر ممکنہ تعاون کا تیقن دیا۔ جعفر حسین معراج صاحب نے یہاں تک کہا کہ وہ میٹرو کا کام چل رہا ہے، بہتر ہے کہ پولیس اور دیگر ذمہ دار سب مل کر بی بی کلاوے سے مسجد لائی تک بی بی کلم کی روڈ کا معائنہ کرے تو بہتر رہے گا۔ بہت اچھی تجویز تھی ان کی۔ اس سے ہٹ کر بھی کوثر محی الدین صاحب نے قلعہ گولکنڈہ میں واقع بارگاہ حضرت عباس عاشقانہ کی طرف توجہ دلائی۔ یقیناً وہاں پر بہت سے مسائل ہیں، لیکن گزشتہ سال بھی انہوں نے کافی حد تک جو ان سے ہو سکا تھا وہ کیا تھا۔ نہیں بولنا کیا ہے، ہم 2016 سے نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ ہیریٹیج میں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ شیخ فیض کی کمان ہے، یہ بی بی کا علم ہے، یہ بی بی کلم کا سمبل ہے، یہ دیکھیے، ہے نا۔ اور ایک آپ کو تصویر اور بتاتا ہوں، کھلی ہوئی تصویر کی، یہ کمان شیخ فیض کا علم ہے، یہ کمان شیخ فیض ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کی دوبارہ اس سمبل کو بنایا جانا چاہیے۔ ہم پھر ایک بار متعلقہ رکن پارلیمنٹ اسد صاحب اور متعلقہ رکن اسمبلی جعفر صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ کافی عقیدت مند ہے تو اس کام کو جلدی سے جلدی کروائیں۔ ایک تاریخی چیز ہے، ہیریٹیج ہے یہ کمان بھی۔ امید ہے کہ جو ہے اس سلسلے میں یہ رہنما عاجلانہ کارروائی کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو GHMC کے بارے میں بھی کہا کہ ان کی لسٹ میں کئی نام نہیں ہوتا، میرے پاس لسٹ ہے، آ کے آپ بتا دیجیے کہیں بھی ڈور نمبر نہیں ہے ان کے پاس، اسی لیے یہ ڈور نمبر بھی بہت ضروری ہے۔ مولانا وحید الدین صاحب قبلہ نے بھی اس مسئلے پر توجہ دلائی، ان کا پہلے میں ذکر کرنا بھول گیا، اور MLC عامر علی خان صاحب بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو سب نے اپنا اپنا ذمہ دارانہ رول نبھایا۔ اور تمام میڈیا والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جائیے، یہ تصویر رکھیے، ساتھ میں شیخ فیض سے کمان کا کوریج لیجیے۔ قدیم آپ کو کہیں ویڈیو ملتی ہے، تصاویر ملتی ہے تو میرے پاس سے لے لیجیے، اور حکومتوں سے نمائندگی آپ لوگ بھی کریے کہ اتنی قدیم چیز، اتنے بڑے سمبل کو یہاں سے ختم ہو گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی نے ریموو کیا ہے، بارش سے ہو، جیسی جو یا بوسیدہ ہو گیا، جیسا بھی ہو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے اس سمبل کو بنانے کے لیے آیا گئے تھے، لیکن جو مقامی لوگوں نے انہیں واپس کر دیا، بنانے نہیں دیا۔ اسی لیے ہم ارکان اسمبلی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ خود ٹھہریں، عقیدت کی بنیاد پہ آپ کا ماشاءاللہ عقیدہ اچھا ہے، آپ نے عاشق خانوں کے تعلق سے اتنی بات کی، فوری سے فوری 10 محرم سے پہلے اس کی تعمیر کروا دیں۔ ماجد حسن صاحب نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ وقف بورڈ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا عاشقانہ جات کے لیے 70 لاکھ روپے کا، گزشتہ کے مقابلے میں تقریباً 20 لاکھ روپے زیادہ ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی یقین دلایا کہ ضرورت پڑنے پر اضافہ کیا جا سکے گا۔ اجلاس میں جناب حیدر آغا صاحب نے بھی بہتر تجاویز پیش کیے۔ مولانا
تقی آغا صاحب بھی اجلاس میں موجود تھے. جہاں تک گفتگو رہی اس میں میں نے ایک سوال کو پھر دہرایا جو گزشتہ 3 سال سے ہم مسلسل بول رہے ہیں، لیکن نہ جانے جے سم کے عہدیداروں، کانٹریکٹروں اور دیگر ذمہ داروں میں کیا تال میل ہے جو اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے. میں نے یہ بات کہی کہ جی ایس ایس پی کی جانب سے جو اشوخانہ جات کی مرمت، مینٹیننس یا اس سے جو بھی متعلق کام کیا جاتا ہے اس کی جو فہرست جاری ہوتی ہے اس میں اشوخانے کا نام ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، کانٹریکٹر کا نام، اس کا فون نمبر ہوتا ہے، لیکن ڈور نمبر نہیں ہوتا. کئی ایسے اشوخانہ جات ہیں جو خود کئی انجمن والوں کو پتہ نہیں کہ ہاں یہ فلاں مقام پہ یہ اشوخانہ ہے. کیا میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کون سا چلا ہے کنٹریکٹر کے پاس جو خالی نام پڑھ کے جاتا ہے اور کام کر دیتا ہے. تو میری تجویز یہ ہے کہ آپ ضرور کام کیجئے، لیکن جو جی ایچ ایم سی کی لسٹ جاری ہو اشوخانوں کی مرمت یا تنظیم نو جس بھی بلدی کام سے متعلق ہو اس کا ڈور نمبر مینشن کیا جائے، اور کام کے آغاز سے پہلے کی تصاویر و ویڈیوگرافی اور کام ہونے کے بعد کی تصاویر و ویڈیوگرافی ضروری ہے. یہ کام ہونے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا کہ ابھی تک ہم مسلسل 3 سال سے بول رہے ہیں. خود لاسٹ ایئر کا اشوخانہ جات کا کام ابھی تک پوری طرح مکمل نہیں ہوا، پھر محرم آ گیا. پتہ نہیں کہ شیعہ قوم کی سیاسی طاقت کمزور ہونے کے سبب شاید ہم سے نانسا کا کام ابھی تک پوری طرح مکمل نہیں ہوا، پھر محرم آ گیا. پتہ نہیں کہ شیعہ قوم کی سیاسی طاقت کمزور ہونے کے سبب شاید ہم سے نانصافی کی جاتی ہے. بار بار ہم یہ چیز بتا رہے ہیں. اور ایک بات بھی میں نے اس میٹنگ میں تو نہیں اٹھائی لیکن تحریری طور پر دیا ہے کہ کمان شیخ فیس جس کے نیچے سے بی بی کا علم گزرتا ہے اس کے دونوں سائڈ بی بی کا علم کی شبی بنی ہوئی تھی. آہستہ آہستہ وہ بارشک کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے. اس مقدس شبی کو پھر دوبارہ جو ہے کیا چیز وہ کیا جائے، تعمیر کیا جائے، اس کو بنایا جائے. لیکن مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو پتہ نہیں کس منصوبے کے تحت اس کو ٹالا جا رہا ہے کہ جس کمان کے سے علم گزرتا ہے اور علم کی شبی ہو وہ دونوں سائڈ وہ نہیں لگا جائے. ہم متعلقہ میرے صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھی بات ہے کہ اشوق خان سے متعلق امید ہے کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بہت چھوٹا سا کام ہے اس پہ توجہ دیں گے. اور ہم کوئی نئے کام کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں جو برسوں سے جب سے کمان شیخ فیض بنی تھی اس وقت سے تھا. امید ہے کہ مجلس کے ارکان اسمبلی اور خصوصاً بیرسٹر سعدالنبی صاحب ایم پی جو اس علاقے کے ایم پی بھی ہے ان پہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت دیں اور اس مسئلے کو حل کریں جو ہمارے جذبات ہیں. ہاتھی سے بھی کوئی تعلقات ہاتھی کے تعلق سے جو باتیں ہوئی وہ کچھ ابھی تک ایسی نہیں تھی کہ آج ہی کچھ فیصلہ ہو سکے. کبھی کرناٹک کی بات، کبھی جے پور کی بات، کبھی دہلی کی بات ہوتی رہی. وہ تو خیر جنگلات والے اور نظام ٹرسٹ والے، وقف بورڈ والے مل کے حل کر لیں گے. لیکن اتنا بتایا گیا کہ وقف بورڈ کی جانب سے 1 لاکھ روپے شاید کچھ پیشگی ادا کر دیے گئے. ہاتھی کے مسئلے پہ ہم لوگ اس میں مداخلت بھی نہیں چاہتے. سرکاری کام ہے، وہ خود اپنا کام کر لیں گے. ہاں، ریاض الحسن افندی گولڈی نے محرم کے سلسلے میں بہت تفصیل سے ہر چیز پہ روشنی ڈالی اور جو جواب مل رہا تھا اس میں سپلیمنٹری کوشچن بھی کیا، انہوں نے پھر اس کا جواب بھی دیا. تو ایک اچھا ماحول رہا کہ ایک جاننے والی شخصیت نے محرم پہ روشنی ڈالی. میٹنگ کا اگر آپ اوور آل جائزہ لیا جائے تو بہتر رہی. یہ میٹنگ تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ چلی اور جو شیعہ نمائندوں اس میں شرکت کی، جہاں تک میر ہادی علی صاحب تھے، حامد جعفری صاحب تھے، ہدایت صاحب تھے، ہدایت علی صاحب، نواب ہدایت علی خان، تقی آغا صاحب تھے، حیدر آغا صاحب تھے، اور متولیوں کے صدر عباس صاحب تھے.
اس طریقے سے جو ہے اپنی جگہ یہ پروگرام ٹھیک رہا، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو چیز ہم میٹنگ میں کہتے ہیں اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا، کیوں ہماری آواز کو دبا دیا جاتا، اس کے پیچھے کون سی سازش کار فرما ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر GHMC سچے دل سے ہمارا کام کرتی ہے تو اس مرتبہ جو ہے وہ ڈور نمبر مینشن کر کے لسٹ جاری کرے گی۔ نہیں جاری کرنے کی صورت میں ہم پھر ایک مرتبہ میڈیا سے رجوع ہونے گے، ضرورت پڑنے پر ان کے دفتر پر احتجاج بھی کریں گے۔ شکریہ۔